أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 173 سے 176 تک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما حرم، یقینی بات یہ ہے اور کوئی نہیں. انما یہ تاکید کے لیے، انما بس یہی تو بات ہے. حرم علیکم المیتۃ، کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار. میتہ مردار یعنی وہ جو خود بخود بغیر ذبح کے مر جائے، یا اس کو کوئی ذبح تو کرے لیکن غیر شرعی طریقے پہ، غلط طریقے پہ اور حرام طریقے پہ ذبح کرے. والدم، اور خون، مراد بہنے والا خون ہے. خون کی دو قسمیں ہیں، بہنے والا اور نہ بہنے والا. تو یہاں مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر سارا نجس العین ہے، اس کا گوشت، ہڈی، بال، پٹے جو بھی ہے، لیکن گوشت کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ مقصودی عضو ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل بہ، اور ہر وہ چیز اہل بہ کہ اس پر نام پکارا جائے. اہل اونچی آواز سے کسی کو پکارنا، اسی وجہ سے ہلال کو ہلال کہتے، چاند کو، کہ لوگ اس کو دیکھ کر آواز لگاتے کہ وہ دیکھو چاند نظر آ گیا. تو اہل بھی، جس پر نام لیا جائے، نام بلند کیا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کا، اللہ کے سوا کسی اور کا، یعنی کسی غیر کے نام پہ اس کو ذبح کیا جائے یا ذبح کرنے کی نیت کی جائے. فمن اضطر، سو جو کوئی مجبور ہو گیا حرام اور مردار کے کھانے کو، غیر باغ ولا عاد، غیر باغ کہ نہ وہ باغ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، وہ باتیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، یعنی حلال اور حرام کی باتیں چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور لیتے ہیں اس کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت ہو. اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون کہ یہ نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، یعنی جو ڈال کر کھاتے ہیں وہ ان کے پیٹوں میں، جو الا النار مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی رحمت کی اور شفقت کی بات نہیں کرے گا. باقی زجر تو بیخ اور ڈانٹ کی بات کرے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور خریدا عذاب، بالمغفرت بخشش کے بدلے. فما اصبرہم، تو یہ کتنا ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں، یا کس چیز نے ان کو اتنا صبر دیا، علی النار آگ پر. ذالک بان اللہ، یہ عذاب اس لیے، بان اللہ نزل الکتاب کہ اللہ نے نازل کی کتاب، بالحق حق کے لیے، سچ کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ اختلاف میں ہیں، بعید جو حق سے بہت دور ہے. محترم سامعین، پہلی آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے حرام کیا، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ حرام چیزیں صرف یہ 4 نہیں ہیں.
بلکہ اس میں تفصیل ہے بہت، لیکن یہاں 4 کا جو ذکر ہے یہ اس لیے کہ مشرکین مکہ ان کو حلال سمجھتے تھے، تو ان کی رد کے لیے اور ان کی تردید کے لیے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز مردار ہے، جو خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے ان کو ذبح کیا جائے۔ اور دوسری چیز وہ بہنے والا خون ہے، اسی وجہ سے مسلمان جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون ذبح کے وقت نکل جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ذبح ضروری ہے۔ تیسری چیز خنزیر کا گوشت ہے، اسی خنزیر کے گوشت کی طرح اس کے ہڈی، بال اور وغیرہ وہ سب چیزیں بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی حلال جانور ہے جیسے گائے، بکری وغیرہ، مرغا، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اور آج کل بھی بعض جاہل مسلمان پیروں کے نام پر اور مختلف مزارات کے نام پر وہاں پر مختلف چیزیں لے جا کر اس بزرگ کے تقرب کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہاں ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ اگر ایک انسان مجبور ہے بھوک کی وجہ سے، یا اس کو کسی ظالم نے مجبور کیا حرام کے کھانے پہ، مرغا کے کھانے پہ، تو 2 شرطوں کے ساتھ اس کا کھانا جائز ہے۔ پہلی شرط غیر باغن، دوسری شرط ولا عادن، یعنی اس کے کھانے کی طرف اس کا میلان نہ ہو بلکہ مجبوری ہو، اور دوسری یہ کہ کھانا پیٹ بھر کر نہ ہو بلکہ بقدر ضرورت ہو کہ اس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو یہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، یعنی اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے اور دنیاوی لالچ کے لیے، تو اور اس کے بدلے وہ دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ آگ ہے جو وہ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے شفقت کی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس میں یہ تو اصل میں نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے احکام کو تورات اور اسی طرح یہودی علماء تورات میں تحریفات کرتے تھے، اسی طرح عیسائی علماء وہ انجیل میں تحریفات کرتے تھے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق حلال حرام اور مختلف چیزوں میں تبدیلی کرتے تھے۔ لیکن اس میں مسلمان علماء کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ وہ بھی اگر کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر حلال چیزوں کو حرام یا حرام کو حلال سمجھتے ہیں یا حلال و حرام کی باتوں کو چھپاتے ہیں، تو یہ بھی اس وعید میں داخل ہے اور ان کے لیے بھی یہی عذاب ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح گمراہی کو فروغ دے رہے ہیں اور ہدایت کو چھپا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو عذاب ملے گا اور بخشش سے وہ دور چلے جائیں گے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ ما تعجب کے لیے ہے، یعنی تعجب ہے ان لوگوں پر کہ یہ آگ میں جانے پر اور جہنم میں جانے پر کتنے ضد کر رہے ہیں، اس جہنم کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی طرف یہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ تعجب اور حیرانگی ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو یہ جو عذاب ملے گا یہ کیوں ملے گا، تو اللہ فرماتے یہ اس لیے کہ اللہ نے صاف سچی باتیں حق واضح کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف کسی حق بات اور کسی حق چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ضد کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے حق سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بے جا ضد یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا انسان اکثر دین سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ایک صحیح سچا پکا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک حق بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اللہ کی تمام باتوں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ باقی جو ضد کی وجہ سے اور اپنے خواہش نفس کی وجہ سے اس کے لیے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے، تو وہ روز بروز گمراہی کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔